گنج سموتھ ہے اور معاملات زندگی بڑے ٹھیک اپنی ڈگر کے اوپر معمول کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی ہلچل نہیں۔ کل رات کو کیا ہوا؟ کل رات کو جو ہوا وہ شاید بڑا کم ہوتا ہے پاکستان میں، میرا خیال ہے پاکستان میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی ہوا ہو پہلے تو۔ ویسے بڑے بڑے سانحات ہو چکے ہیں، بڑے بڑے پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جائے، اور یہاں پر وزراء اعظم کو پھانسیاں ہتھکڑیاں لگی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان نے وہ والے مناظر نہیں پہلے دیکھے اور بڑے طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی میں آپ کے حضور پیش کر دوں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صاحب میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس ویڈیو میں، 40 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، ان کی ٹوٹل ویڈیو جو ہے نا وہ 15 منٹ کی ہے۔ تو میری سب سے پہلے التجا یہ ہے پاکستان کے انٹر سروسز انٹیلیجنس سے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، ایک دفعہ نہ دیکھیں، آپ 15 دفعہ دیکھیں، پھر اس پہ کوئی مناسب ایکشن لیں۔ اور اس کے علاوہ ایک عادل راجہ صاحب ہیں، ان کو کبھی کبھار میں سن لیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی بعض معاملات، ہر معاملے میں نہیں، بعض معاملات میں پی ٹی آئی کی رائے لیتے ہیں، لائن لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ فوج ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو باتیں ابھی جو انہوں نے کی ہیں یہ 15 دفعہ آپ دیکھیں، آپ کو واضح ہو جائے گا۔ یہ اس ویڈیو میں 15 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اب اس کے علاوہ مطلب عادل راجہ کا آپ کو بتا دیا، ان کا ویو آرمی چیف کے بارے میں 180 ڈگری پہ مختلف ہے، اس کا میں تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو تذکرہ کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ خدا آپ کا بھلا کرے، میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا پہلے کبھی نہیں ہوا، اس بات کو لے لیتے ہیں، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پرویز مشرف کا دور آپ لے لیں، اور دراصل میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ سید عمران شفقت صاحب سابقہ کیمرہ مین تھے، صحافت سے ان کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ کیمرہ کو چھوڑ کے تو ادھر آگے یوٹیوب پہ کمائی ان کی ٹوٹل صرف یوٹیوب ہی ہے۔ باقی سموتھیا گیا، یہ آپ فیصل آباد کی آپ لینگویج لے لیں، لیکن ان کو جواب بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، 2 اسٹار جنرل کی بیوی جو ایم این اے پی ٹی آئی کی تھی وہ پکڑی گئی، اور ایک کیس میں اس نے ضمانت کروائی، 2000 انٹرم بیل کروائی، اور دوسرا کیس میں اس کو دھر لیا گیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں کہ جی مشرف کے دور میں، اور مشرف نے جب اقتدار چھوڑا تو اس کو ملک سے باہر جانا پڑا، اور پھر حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اس کی مطلب میت پاکستان آئی، وہ زندہ حالت میں پاکستان نہیں آ سکے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشرف کے کارنامے بھول جائیں؟ اب پیچھے سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1906 سے پہلے کانگریس کا حصہ بھی رہے، یہ سولین تھے، صرف ان کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ یا کوئی رشتہ دار، کوئی کچھ نہیں تھا، ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں تھا ان کا۔ ان کے خلاف کون تھا؟ ان کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں اس سے ہماری تصور سے زیادہ طاقتور فوج تھی، لیکن ادھر رہتے ہوئے انہوں نے ایسا معجزہ کر دکھایا کہ صرف 7 سال میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور پاکستان بن گیا، 7 سال میں، پرامن جدوجہد کے ذریعے، پاکستانی عوام کے ووٹ کے ذریعے۔ اور یہ ادھر ہی گراؤنڈ پہ رہے، اور انہوں نے جب تک زندہ رہے یا اپنے اس میں سب کچھ انہوں نے عوام کی بدولت کیا۔ یہ جو بار بار پٹتے ہیں نا پروجیکٹ عمران خان، پروجیکٹ عمران خان، ان کو جواب یہ ہے، حسن نصار کا جواب ہے کہ عمران کو ٹھیک ہے سزا بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس کو ملک بدر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو
کیا کہتے ہیں پھانسی بھی لٹکا سکتے ہیں. اب یہ اس ولاگ کے آخر پہ کہہ رہے ہیں 14 سال تک ادھر بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے، ہمارا تو مطالبہ پھر وہ پرانا ہے کہ جی آپ 50 سارے ریٹ، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں میں نے نہیں خریدنی، میں تو ملک دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوں، میں نے کہاں سے خریدنی ہے. اور یہ جو ہیں اللہ بھلا کرے، یہ سید عمران شفقت صاحب، اور ساتھ ان کے عادل راجہ صاحب، اور ساتھ ان کے اور چیزیں، اس ساری چیزوں کو دیکھیں. عادل راجہ صاحب، میں جس آرمی چیف کو جانتا ہوں نا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، ہارلے اسٹریٹ کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ہارلے اسٹریٹ کے اینڈ پہ قبرستان آتا ہے. ہارلے اسٹریٹ سے جب آپ 22 نمبر چنگی سے جا رہے ہوتے ہیں نا سیدھا دمیال کیمپ کی طرف، تو ہارلے اسٹریٹ کے اینڈ پہ قبرستان آتا ہے. قبرستان کی بیک سائڈ پہ وہ ٹالی موری ہے، اور اس کے ساتھ ہی قریب ہی ان کا گھر تھا آرمی چیف صاحب کا. یہ حافظ قرآن بھی تھے، اور تارک آباد میں بھی پڑھتے تھے. حافظ قرآن بھی تھے، اور میں حکمتاً بات کر رہا ہوں، حافظ قرآن بھی تھے اور ساتھ تارک آباد اسکول میں، سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے. یعنی ہماری طرح کے تھوڑے زیادہ ہوں گے، اپر مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا، اور ڈھیری حسن آباد میں یہ رہتے تھے. اب ٹالی موری، یا اس کو آپ معروف معنوں میں کہہ لیں کہ آپ ہارلے اسٹریٹ سے ڈائریکٹ لال پورتی کتنا ایک سفر ہے، یہ بہت چھوٹا سا سفر ہے، مطلب پیدل بھی آیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی کوئی اتنے بڑے نہیں تھے وہ. پھر وہ فرما رہے ہیں اس میں کہ 3 اسٹار جنرل، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا، یہ کور کمانڈر گجرانوالہ تھے، اور اس کو ISI کا جب ISI کے تھے تو ایک موقع وہ بھی آیا کہ یہ ایک دفعہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی یہ استعفیٰ دینے پہ تیار ہو گئے تھے کہ جی نہ وزیر اعظم میرے ساتھ ہے، میرے خلاف ہے، اور فوج میں بھی میرے خلاف ہے، اور بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں. اب میں ان سے بات کیا کروں؟ تو لیکن ہے نہایت خطرناک. اب مشرف کے دور میں ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی جی، ہم نے ساری بات آپ کی مان لی. مشرف کو نکالا تو اس کو آنا بھی نصیب نہیں ہوا جیتے ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن ایک سیاستدان اس میں یہ بھی تھا، اعتزاز احسن، جس نے مشرف کے ساتھ ٹکر لی اور ادھر ہی بیٹھا رہا، اور وہ بھی وکیل ہے. اور یہ اب ٹکر لی اور مشرف کو شکست دی. دراصل اصل جو کمر توڑ تھا نا، وہ اس کا آخری لانگ مارچ تھا جب اس کے ساتھ میاں صاحب موجود تھے، اور گیلانی نے کال کی، اس نے آرمی چیف نے کال کی، کیانی صاحب نے، تو انہوں نے اعتزاز احسن سے بات کی، میاں نواز شریف سے بات نہیں کی. اور اس کے کہنے پہ، اعتزاز احسن کے کہنے پہ، میاں نواز شریف نے اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیا، کیونکہ ادھر سے جج بحال ہو چکے تھے. یعنی شکست فاس دی، اور آج تک پاکستان میں تھا، اور آج بھی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. دوسری طرف ایک مافیا ہے، وہ ٹھیک ہے جی، مشرف کو اس نے سزا کیا کہتے ہیں، مفروری میں موقف پیش کیے بغیر سزا دلوائی، اور سزا بھی کتنی انوکھی سزا دلائی کہ اس کو ڈی چوک میں سریعام پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور اس کی لاش کو 3 دن تک لٹکتا رہتا. اس طرح کا فیصلہ تھا جو آئین اور انسانیت کے خلاف تھا، اور اس کو میرا خیال ہے، میری معلومات کے مطابق ریولٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا گیا. ان کی غیر موجودگی میں ان کا موقف سنے بغیر ہی اس کو ریورس کر دیا گیا. تو حالات واقعی خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں. لیکن حالات 3 لوگوں سے باہر نہیں ہیں. تیسرے نمبر پہ آتا ہے عمران خان، جو پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہے، جس کے بارے میں حسن نثار صاحب کہہ چکے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حسن نثار صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی وہ نواز شریف بننا ہرگز گوارا نہیں کرے گا. وہ
اس کو اگر جبرن ملک بدر کیا گیا تو وہ خمینی بن کے واپس آئے گا. ظاہر ہے ایران کا ماڈل. اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کو قید کر دیا گیا 14 سال تک کدھر لیں گے, اس کا جواب بھی سن لیں, تو وہ نیلسن منڈیلا بن کے نکلے گا. اب نیلسن منڈیلا نے 23 سال کاٹی, یہ 14 سال ہے, اور لیکن 14 سال بھی کم تو نہیں ہوتے. بہرحال اس کے بعد 3 اسٹار جنرلز نہیں ہوا کچھ بھی, پہلی دفعہ ہو رہا ہے. کیا عوام سوئی ہوئی ہے؟ جب وہ اس طرح سے اپنے کسی آرمی چیف کے ساتھ ہونے دے گی؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں یہ لوگ. میں نے اشارہ کر دیا ہے, باقی آپ خود, میری بہت زیادہ التجا ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس سے, میں حکمتاً نام نہیں لے رہا, معروف نام نہیں لے رہا, آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو 15 دفعہ دیکھیں, 20 دفعہ دیکھیں, اور اس کے اوپر مناسب ایکشن لیں. اللہ حافظ.